آج میرے حصے میں جو سعادت آئی ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ حاضرین اکرام، دین اسلام کو اللہ رب العزت نے بے شمار امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ ان من جملہ امتیازات میں سے جو سب سے بڑا امتیاز ہے کہ دین اسلام بیک وقت عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے۔ عقائد اور اعمال کا مجموعہ دین اسلام ہے۔ عقائد کو اصول دین کہتے ہیں، دین کی اصل ہے، یہ جڑ ہے۔ ایمانیات اور علم الکلام بھی عقائد کو کہا جاتا ہے، ایمان بھی اسی سے ہے، اسی لیے علم العقائد کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اور اعمال کو ارکان اسلام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ عقائد اور اعمال بیک وقت ہوں، ساؤنڈ کہاں گیا تو یہ اسلام ہے۔ اعمال کے مقابلے میں عقائد کی اہمیت زیادہ ہے۔ اعمال سے پہلے عقائد ہیں، عمل سے پہلے عقیدہ ہے، اور یہ اہمیت اسی لیے ہے کہ یہ بنیاد اور جڑ ہے۔ اور عقائد ایک پورا باب ہے۔ عقائد میں عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک کو تھوڑی سی اور کم کرے، گونج تھوڑی سی کم کرے، بیس ٹھیک رہے، ریپیٹ نہ ہو۔ ہر عقیدہ اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا حامل ہے، مگر ان میں پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کی پوری عمارت کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ سارے عقیدے سوار لیے جائیں، سیکھ لیے جائیں، اور ایک عقیدہ توحید کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو سب عقائد بندے کو مومن نہیں بنا سکتے، چونکہ باقی سارے عقائد عقیدہ توحید کو نکھارنے، سنوارنے اور ماننے کے لیے ہیں۔ عقیدہ رسول بھی در حقیقت عقیدہ توحید کے لیے ہے۔ عقیدہ آخرت بھی در حقیقت عقیدہ توحید کے لیے ہے۔ اور ہر عمل کا اصل مغز عقیدہ توحید ہے۔ اسی لیے یہی جملہ سب سے احسن اور خوبصورت ہے کہ عقیدہ توحید پورے اسلام کی عمارت میں عام ترین مقام رکھتا ہے۔ پورے اسلام کی عمارت کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ معزز شرکاء اور سامعین، خواتین و حضرات، توحید فقط الفاظ اور معنی کا گورکھ دھندا نہیں ہے کہ لفظوں میں بیان کر دو اللہ ایک، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے سوا دینے کھلانے والا کوئی نہیں۔ یہ لفظ ہیں۔ عقیدہ توحید صرف الفاظ اور معنی کا گورکھ دھندا نہیں، یہ کیلو کال کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک کیفیت اور حال ہے۔ عقیدہ توحید کو فقط لفظوں میں نہ مقید کیا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ عقیدہ توحید در حقیقت ایک کیفیت اور حال ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ حال میں بدلتی ہے۔ یہ کیفیت جب اندر سے پھوٹتی ہے تو انسان موحد بن جاتا ہے، تب وہ حقیقت سے لذت
آشنا ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید در حقیقت لذت آشنائی کا نام ہے۔ عقیدہ توحید سیکھنے کا نام نہیں، آشنا ہونے کا نام ہے۔ یہ ایک لذت آشنائی ہے، اور جب کوئی عقیدہ توحید سے آشنا ہو جائے، جو کوئی یہ لذت چکھ لے، تو وہ دو عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دو عالم سے بے خوف ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ پھر نہیں رہتی۔ عقیدہ توحید اپنے ماننے والے کو خود بندگی کے اطوار سکھا دیتی ہے۔ عقیدہ توحید بندے کو خود بندگی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتی ہے، اسے پر لگا دیتی ہے۔ یہ ایک نور باطن ہے۔ عقیدہ توحید کسی ظاہر چیز کا نام نہیں، یہ ایک نور باطن ہے جسے عبادت، ریاضت، ذکر اور فکر کو جلا ملتی ہے۔ پھر اسی نور توحید کا حامل انسان یہ جب کیفیت بن جائے، یہ جب حال بن جائے، جب توحید کا نور انسان کو مل جائے، تو یہی انسان چلتا پھرتا خود توحید کا مظہر بن جاتا ہے۔ ہوتا بشر ہے مگر عقیدہ توحید کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ جب کوئی عقیدہ توحید کا مظہر بن جائے، وہ صرف تقریروں سے پھر عقیدہ توحید نہیں سمجھاتا، وہ صرف مناظروں پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اس کا کردار توحید کی گواہی دیتا ہے، اس کا گفتار خود توحید کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ جو لذت توحید سے آشنا ہو جائے، جس کو توحید کی کیفیت نصیب ہو جائے، جو توحید کی لذت کو چکھ لے، وہ چلتا پھرتا توحید کا سبق بن جاتا ہے۔ اور اے زمانہ جب اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھتا بندے کے چہرے کو ہے، اور جام توحید نصیب ہو جاتا ہے۔ ملتا بندے سے ہے، لگتا یوں ہے مجھے رب مل گیا ہے۔ بندے کے چہرے سے لوگوں کو خدا نظر آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ عقیدہ توحید اس کے من میں رچ بس کر اس کی کیفیت اور حال بن جاتا ہے۔ دنیا اس سے مل کر اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، دنیا اس بندے سے مل کر اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں۔